بلا شبہ ایسی کئی بیماریاں موجود ہیں جو جسم میں موٹاپے یا زیادہ وزن کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے موٹاپے اور زیادہ وزن کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ موٹاپا ظاہر ہے جسم میں ایک خاص حد سے زائد چربی کو کہتے ہیں، جبکہ موٹاپے کے علاوہ وزن کے زیادہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ عام وجہ ایڈیما ہے، جس کو اردو میں شاید ورم کہتے ہیں، یا جسم میں پانی کا جمع ہو جانا۔ ورم یا جسم میں پانی کا جمع ہونا، یہ پانی جسم کے مختلف حصوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر جمع ہو سکتا ہے، اور جسم کے سب سے بڑے عضو یعنی جلد کے نیچے یہ جمع ہو سکتا ہے، جو کہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ جسم میں ایڈیما کی کئی وجوہات ممکن ہیں، جو کہ زیادہ تر پھیپھڑوں کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا دل کی کمزوری یا جگر کے فیل ہونے کی وجہ سے، یا گردوں کی بیماریوں کی وجہ سے جسم میں ورم ہو سکتا ہے۔ خوراک میں کچھ خاص چیزیں مثلاً پروٹین کی کمی بھی خون میں پروٹین کی کمی پیدا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں ورم ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جن کا وزن ایڈیما کی وجہ سے، ورم کی وجہ سے زیادہ ہو، ان کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو کہ طب کی خاص تربیت اور تعلیم نہیں بھی رکھتے، وہ بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کے بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ موٹا نہیں بلکہ سوجا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایسی خواتین کو جن کو حمل ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی جب ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بیمار ہے۔ ظاہر ہے کہ حمل کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے والے، سننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ حمل کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوران حمل بڑھنے والا وزن زچگی اور بچے کی پیدائش کے چند ہی ماہ کے اندر واپس اپنی نارمل حدود میں واپس آ جانا چاہیے، لیکن کچھ خواتین کا نہیں آتا، اور اس کے لیے وہ اپنے شوہر نامدار اور شادی کو اور بچوں کو قصوروار ٹھہراتی ہیں، جبکہ ان میں سے کسی نے بھی ان کے منہ میں کبھی کوئی زبردستی نوالا نہیں ٹھونسا ہوتا، اور اس کی قصوروار صرف اور صرف وہ خود ہوتی ہیں۔ اب آئیے ذرا سنجیدگی سے ان بیماریوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں جو کہ جسم میں موٹاپے اور زیادہ وزن کا باعث بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ عام بیماری ہائپو تھائرائڈزم ہے۔ ہمارے جسم میں گلے میں جو غدود ہیں، تھائرائڈ ہارمون ان کو کہتے ہیں، یہاں پہ جو واقع ہوتے ہیں، ان کا کام تھائرائڈ ہارمون خارج کرنا ہے۔ یہ تھائرائڈ ہارمون جسم میں بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی حدود سے کم ہوں تو کسی مختلف وجوہات کی بنا پر، جن کا میں پھر کبھی ذکر کروں گا، تو ایسے افراد موٹاپے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ تھائرائڈ ہارمونز جو ہیں وہ بیزل میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ایسے مریضوں میں بیزل میٹابولک ریٹ کافی سست ہوتا ہے، نبض کی رفتار قدرے سست ہوتی ہے، اور کارڈیک آؤٹ پٹ یعنی دل کی قوت بھی کچھ کم ہی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں میں ہائلورونک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے بھی ایڈیما ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں جسم کا درجہ حرارت بھی کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ تمام اور دیگر عوامل مل کر جسم میں چربی کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں، اور بیزل میٹابولک ریٹ کم ہونے کی وجہ سے بھی کیلورک کنزمپشن کم ہوتی ہے، درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے بھی کیلورک کنزمپشن کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نسبتاً عام بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد جو موٹے ہوتے ہیں، ان میں جب ڈاکٹر حضرات کوئی ٹیسٹ وغیرہ، کوئی اپنی انویسٹیگیشنز شروع کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ابتدا تھائرائڈ ہارمون سے ہی کرتے ہیں۔ دوسری بیماری پولیسسٹک اوویرین سنڈروم PCOS ہے۔ یہ صرف خواتین کا ہی نصیب ہے۔
یہ اس کا نام تو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، یعنی کہ بیضہ دانیوں کے اوپر جو ہے وہ پانی کے ایسے بلبلے سے کہیے رونما ہوتے ہیں اگر ان کا الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین وغیرہ کیے جائیں، لیکن ان میں ان بیضہ دانیوں کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ جو ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ان میں نسوانیت کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں جسم اور چہرے پر بالوں کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ مردانہ ہارمونز یعنی اینڈروجنز کی خون میں زیادتی ہے۔ انہی خواتین میں ہائپر انسولینیمیا اور انسولین ریزسٹنس کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ انسولین کی زیادتی بذات خود موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ ان خواتین میں سینٹرل اوبیسٹی یعنی پیٹ اور کمر کے گرد چربی کی زیادتی کا ہونا وہ زیادہ عام ہے۔ چونکہ ان خواتین میں انسولین کی زیادتی ہوتی ہے اور انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، اسی لیے اس بیماری میں دی جانے والی دواؤں میں سے سر فہرست میٹفارمن ہے، جو کہ ذیابیطس کے مریضوں کو انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ پی سی ایس کو کنٹرول کر کے موٹاپے کو کم کیا جا سکتا ہے، اور موٹاپے کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کر کے پی سی ایس کی علامات پر بھی کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ تیسری بیماری کشنگز سنڈروم ہے۔ کشنگ یہ ایک مصنف تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اس پہ زیادہ ریسرچ کی اور انہی کے نام پہ یہ بیماری چل پڑی۔ کشنگ سنڈروم اصل میں خون میں کورٹیسول ہارمون کی زیادتی ہے، اسی لیے اس کو عام طور پر ہائپر کورٹیسولینیمیا بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کافی نایاب ہے۔ امریکہ میں ایک سال میں 1 ملین میں یعنی 10 لاکھ افراد میں 2 سے 3 کیسز ہی سامنے آتے ہیں، جن میں سے 68% جو ہیں وہ کشنگ ڈیزیز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور ان میں سے 94% انٹیریئر پیچوٹری ایڈینوما کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی سارا مسئلہ جو ہے وہ دماغ کے ایک خاص حصے میں ہوتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں کشنگ سنڈروم جو ہے وہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک سے کہیں زیادہ ہے، جس کی ایک وجہ پریڈنیسولون اور ڈیکسامیتھاسون اور دیگر اسٹیرائڈز کا بے جا استعمال ہے۔ ایسے مریضوں میں بھی سینٹرل اوبیسٹی یعنی پیٹ اور کمر کے گرد چربی کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا چاند جیسا گول چہرہ، مون فیس جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں بفلو ہمپ یعنی گردن اور کندھوں کے اوپر جو ہے وہ چربی جمع ہو جاتی ہے، اس کو بفلو ہمپ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں میں بلڈ پریشر کی زیادتی اور ہائپر گلائسیمیا یعنی ان کو ذیابیطس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری بھی واقع ہوتی ہے۔ ان میں سینٹرل اوبیسٹی کی اکثر وجہ ایڈیپوسائٹ ڈیفرینشیشن اور ایڈیپوجینیسس کی زیادتی ہوتے ہیں، جو کہ کافی پیچیدہ عوامل ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان مریضوں میں پیٹ اور کمر کے گرد جو چربی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ بہت نایاب ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جو موٹاپے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جو دماغ کا حصہ ہے پیچوٹری گلینڈ، وہاں پہ پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہائپوتھیلمس میں بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ بیماریاں ہائپوتھائرائڈزم اور ہائپر کورٹیسولزم یعنی کشنگ سنڈروم کی علامات کے طور پر ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔